وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى في موضع آخر أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورزق ربك خير مما يجمعون. وقال تعالى في موضع آخر لا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا لعلي أتبع به. قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. راہ الترمذی و دارقطنی. تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود السلام ہو تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، قرآن مجید کی 3 جگہوں سے میں نے آپ کو 3 آیتیں سنائی ہیں. سب سے پہلے یہ بات ہم اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح ثبت کریں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس کی تعلیمات انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیاب اور کامران کرتی ہیں. وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو اللہ کی توفیق سے ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار اور اطمینان بخش گزارتے ہیں. قرآن مجید کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کیا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. سورہ ملک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جو انسان اپنے خالق سے، اپنے پیدا کرنے والے سے غیب سے ڈرتا ہے، اندیکھا دیکھے بغیر اس کا ڈر اور اس کا خوف اس کے دل میں رہتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. لہم مغفرۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کی گارنٹی دیتا ہے. دراصل سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کیا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام. دیکھیں ابھی سورہ قاف کی تلاوت میں نے کیا خطبے میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رحمان سے ڈرتا ہے، جو رحمان سے ڈرتا ہے اور قلب سلیم لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ جاؤ جنت میں اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ خشیت 2 جگہ اللہ تعالیٰ استعمال کر ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کیا ہے؟ صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج تقویٰ نہیں ہے، یہ تقوی کی قسمیں ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ بالغیب اللہ کو دیکھے بغیر ڈرنا، یہ تقویٰ ہے. وہ حدیث یاد ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا عرش ہے، اس کا سایہ ہے۔ ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان پریشانی میں ہے۔ اللہ وہاں پر 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ ان میں ایک وہ خوش نصیب نوجوان ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو ایک عورت جمال والی، حسن خوبصورتی والی، مال والی، نسب والی ایک عورت برائی کے لیے بلاتی ہے تو کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ انسان کو ظاہر اور باطن میں گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ تقویٰ صرف لمبی باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ پریکٹس کا نام ہے۔ آدمی کو مواقع ملتے ہیں گناہ کرنے کے، چانسز بے حد چانس ہیں۔ نیٹ کھول لیجیے، اکیلے بیٹھے، جو چاہتے ہیں وہ سب آپ کے فنگر ٹپس پر آپ کو میسر ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، آپ کا 5G کا فون ہے، انٹرنیٹ آپ کا لامحدود ہے، پھر بھی آپ بری چیز کی طرف نہیں جاتے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ مجھے گناہوں سے بچا رہا ہے۔ زندگی میں خوشگواری چاہتے ہیں، اطمینان اور راحت چاہتے ہیں تو گناہوں سے بچیے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی اسلام ہم سے کہتا ہے کہ گناہوں سے بچو تو بہت ہی اطمینان کی زندگی تمہاری گزرے گی۔ تقویٰ انسان کو کیا کرتا ہے؟ احسان جتانے سے روکتا ہے۔ اسی حدیث کو پڑھیے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان متقی پرہیزگار وہ ہوتا ہے جب دیتا ہے تو اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ تقویٰ ہے۔ تقوی کی علامت کیا ہے؟ ہم مٹھی موچ کر کسی کو دیتے ہیں، احسان نہیں کرتے۔ 100 روپے دے کر 200 روپے مائز دیا تھا، اسپتال کو جا کر بیچانا، کیا احسان کر لیا؟ انفقوا مما رزقناکم کہتا ہے اللہ تعالیٰ، لوگوں تم خرچ کرو اس چیز کو جس کو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہ لفظ آدمی کو غور کرنا ہے، ہم نے دیا تو تم نے خرچ کیا، ہم نہ دیتے تو تم بھی فقیری کا گدا کٹورا لے کر مانگے مانگے پھرتے تھے۔ شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دیا بھی تو تقوی کے ساتھ دیا ہے۔ دیکھیں قرآن کا مطالعہ کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى۔ انسان صدقات کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، چیریٹی کے کام بہت کرتا ہے، احسان مت جتاؤ۔ یہ تمہارے احسان جتانا، زبان پر لانا تمہاری نیکیوں کو غارت کر دیتے ہیں۔ اس لیے سکون کی زندگی اسی انسان کو ملتی ہے جو انسان تقوی اور طہارت کی زندگی کرتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف راویوں سے آئی ہے۔ یہاں میں جو کوٹ کیا ہوں دارقطنی کی روایت ہے، اس میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا علمنی شیئا انتفع بہ۔ اللہ کے نبی سے دیکھیں صحابہ کیا سوال کرتے تھے، اللہ کے نبی کوئی ایک چیز سکھائیے جس سے میں فائدہ اٹھا سکوں، جس سے مجھے فائدہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت۔ سب سے پہلی چیز، اگر تم کو زندگی میں کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو، دھرتی پر رہو، آکاش میں رہو، فضا میں رہو، سمندر کی تہ میں رہو، آج کہاں کہاں نہیں ہے گناہ کرنے کے مواقع، ان ساری جگہوں پر اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر، جہاں کہیں بھی تو رہو۔ کتنا جامع لفظ، دو ہی لفظ ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو،
تو خود بخود تم کو یہ تقویٰ تمہاری زندگی میں فائدہ پہنچائے گا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، احساس ہو جائے، تو تم فوراً نیکی کا کام کرو، تمہوہا، یہ نیکیاں تمہاری سیئات کو مٹا دیتی ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان الحسنات یذھبن السیئات۔ مسلمانوں یاد رکھو، نیکیاں تمہاری برائیوں کو دور کرتی، تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ تمہارے جو غلطیاں تم سے سرزد ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو یہ میری آپ کی نیکیاں مٹاتی ہیں۔ اس لیے اسلام کہتا ہے وضو کر کر مسجد کو آؤ تاکہ تمہارے گناہ ختم ہو جائیں۔ اہتمام کرو نیکیاں کرنے کا تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ تمہاری زندگی میں ہوتا رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، گناہ کرنے کے بعد اگر غلطی سے ہو جاتا ہے تو فوراً نیکی کرو، تمہوہا، وہ اس کو مٹا دے۔ تیسرا فقرہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَقَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، معاملات اچھے کرو، زبان اچھی رکھو، لین دین درست رکھو، دوسرے کے بارے میں اچھے خیالات رکھو اپنے دل دماغ میں۔ یہ دوسری آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے، انسان کو اطمینان کی زندگی گزارنے کے لیے زخرف کی یہ آیت یاد رکھنا چاہیے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ رب کی رحمت، آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے ہم نے اس دنیا میں لوگوں کے درمیان روزیوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ روزی ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے کمیونزم اسلام کا خلاف ہے، کمیونسٹ پارٹی اسلام کے خلاف جاتی ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ روزگاری انسان کی سب کی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، وہ آگے پیچھے اونچ نیچ روزیوں میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیوں کیا؟ تاکہ دنیا میں ایک دوسرے کے مرتبے کو لوگ پہچان سکیں اور ایک دوسرے کی خدمت لے سکیں۔ کتنی پتے کی بات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اگر سب کا معاش، سب کی اکنامکل کنڈیشن ایک ہوتی تو آپ سوچ کر دیکھیے آپ کے میرے کام کتنے ایسے ہیں جو کام میں کر نہیں سکتا، آپ اس کو کر نہیں سکتے۔ ہم دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، ملازم کے محتاج ہوتے ہیں، خدمت گزار چاہیے اس کام کے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معیشت میں فرق کر کے ایک دوسرے کی خدمت پر انسان کو لگایا تاکہ نظام کائنات بیلنس کے ساتھ چلتا رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنظروا الی من فوقکم انظروا الی من هو اسفل منکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطمینان زندگی میں آنا ہو تو اپنے سے اوپر کو مت دیکھو، اپنے سے اوپر دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی۔ جو نعمت اللہ مجھے آپ کو دیا ہے ان نعمتوں کی قدردانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ میں سائیکل میں چل رہا ہوں، آپ کار میں چل رہے ہیں، میں صرف کار والے کو گھورتا ہوں، سائیکل کی بھی میں ایک شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے جھوپڑی میں رہنے والا بنگلے کا خواب دیکھتا رہے گا تو جھوپڑی کو بھی آگ لگا لے گا ایک دن۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے معاملے میں ہمیشہ نیچے نظر رکھو،
اجدر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر تم کو معلوم ہوگی، اللہ تعالیٰ کتنے احسانات کیا ہے، کتنا فضل ہے ہمارے اوپر اللہ کا، یہ اس سے اندازہ کب لگائے گئے؟ جب ہم اپنے سے کم تر انسان کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ مجھے صحت دیا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے بچے پڑھے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میری بیوی بے پردہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہم مہذب گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم نیچے دیکھیں گے، اوپر دیکھتے جائیں گے دنیا کے معاملے میں تو رات کی نیند ختم، دن کا چین ختم، چڑچڑا پن، ہارٹ اٹیک جتنے ہونا ہے سب چیزوں سے آدمی دوچار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامی میں انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے راضی ہے۔ جو جس کو دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ بھوکوں کو دیکھ کر ایک وقت کی روٹی کا شکر ادا ہو سکتا ہے۔ امن والے بے امن زندگی جو گزار رہے ہیں، فسادات میں جو لوگ پھنسے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم اطمینان کر سکتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اطمینان کمزوروں کو دیکھ کر آدمی کو ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے یہ کہا۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بیان کیا، لا تخف ما لیس لک بہ علم۔ دیکھو، آدمی اطمینان کی زندگی کرنے کے لیے دوسرے کی ٹوہ میں نہ پڑے۔ دوسرے کی مصروفیت کیا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسرے کی کمائی کیسی ہے، دوسرے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بچے کیا کرتے ہیں، اس کی فکر مت کرو۔ ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو جن کا تمہیں علم نہیں ہے، جس بات کا تمہیں مسئولیت نہیں ہے۔ میرے بچے کیا کرتے ہیں، آپ کو کہیں کوئی چنتا بھی ہو؟ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں، مجھے کہیں کوئی فکر اس کی؟ ہم کو آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے قرآن میں کہ دوسروں کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ اس کو اور وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر عیب مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، جو مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ یاد رکھیے، ستر پوشی بہت بڑی چیز ہے۔ آپ پڑوس میں رہتے ہیں، آپ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، میرے اندر بہت ساری خامیاں آپ پاتے ہیں، اس کی تشہیر مت کیجیے، اس کو پوسٹر مت بنائیے، میرے عیوب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کے عیوب، آپ کی خامیاں، آپ کی کمزوریوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا قیامت کے دن۔ یہ سوچ کر دیکھو دوستو، اگر ہمارے عیوب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دے تو کتنی شرمندگی ہوگی، منہ چھپانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ستار ہے۔ ہمارے استاد محترم حفظ اللہ رحمہ اللہ کہتے تھے، ان کا وظیفہ تھا یا ساتر، اے عیوب کے چھپانے والے رب۔ کیا مطلب؟ میرے اندر بے شمار خامیاں ہیں، ان خامیوں کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتا یا واہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ میرے عیوب کو چھپا کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک دوسرے کی قدر اور ایک دوسرے کی عزت ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں ایک دوسرے کے عیوب کو واضح کرتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو ایسی جگہ رسوا کرے گا اس عیب کی وجہ سے جو تصور نہیں کر سکتا۔ اس کے گھر کی چار دیوار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو رسوا کرتا ہے جو دوسروں کو عیوب کو اچھالتا ہے۔ لہذا دوستو، اللہ آپ کو کسی کی ٹوہ سے روک رہا ہے،
اس لیے تاکہ آپ کی آخرت اچھی رہے، آپ کی نیکیاں باقی رہیں، آپ کی آخرت کی حفاظت ہو۔ دیکھیے، یہ اگر ہم کسی کے عیوب کی پردہ دری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا اس پر فضل ہوتا ہے۔ عیوب کی تشہیر کرتے ہیں، 24 گھنٹے آدمی کو پریشانی رہے گی۔ میں اس کے سامنے اس کا عیب بول دیا تھا، معلوم نہیں کب وہ مجھ سے الجھے گا، کب جھگڑا ہوگا، کب فساد ہوگا۔ یہ کیوں ٹینشن دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں اپنی زبان کھول کر کیوں اپنے چین کو داؤ پر لگائیں؟ اس لیے قرآن مجید نے کہا ان السمع، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل و دماغ یہ اللہ کی امانتیں ہیں، روز قیامت ان کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ خوبیوں کو پھیلاؤ دوستو، خوبیوں کو پھیلاؤ۔ وہ خالق الناس بحسن خلق حسن کے معنی بخلق حسن کا مطلب لوگوں کی خوبیوں کو بتاؤ، کس کے اندر کیا خوبی ہے، کس سے کیسا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کے اندر آئے تو پھر انسان اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، ہر جگہ پر عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ 3 خوبیاں اپنانے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہم اپنے ظاہر کو میک اپ کرتے ہیں، ظاہر کو کیا کرتے ہیں، ہم ٹچ اپ دیتے ہیں، صورت، شکل، لباس، یہ سب ہم اچھا بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے لباس کی، میری صورت کی نہیں بلکہ میرے اندرون کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، تمہاری صورت، تمہارا جسم، تمہارا نسب، تمہارا کلر اللہ کو نہیں چاہیے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا میرے اعمال اور میرے دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے دلوں میں دوسروں کا احترام پیدا کریں، دوسروں کے لیے وسعت ظرفی پیدا کریں، وسعت قلبی لائیں، اور ہمیشہ یاد رکھیے اللہ کے پاس وہی ہمارے اعمال قبول ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اور چند باتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں دیکھتے ہیں۔ یہ 3 باتیں یا 4 باتیں ہیں جو اس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو اطمینان اور سکون کی بنا سکتے ہیں۔ یہ شریعت کے دیے ہوئے زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو سکون اور اطمینان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خامیوں کو دور فرمائے، ہماری برائیوں کی پردہ پوشی کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ مولا جو لوگ مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی سبیل عطا کر، بیماروں کو شفا عطا کر، ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے اچھے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ جب تک رکھ اس دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب موت دے تو کلمہ طیبہ پر اپنوں کے درمیان موت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔